میرے آقا کو قربانی سے کیسا لگاؤ تھا۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مدینہ پاک رہے، ہر سال میرے آقا قربانی فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا سلسلہ وصال ظاہری کے بعد بھی جاری رہا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ہر سال آپ کی جانب سے 2 مینڈھے قربان کرتا ہوں، چنانچہ میں ہر سال آپ کی وصیت پر عمل کرتا ہوں۔ یعنی نبی پاک کے وصال ظاہری کے بعد بھی مولا علی نے یہ قربانی جاری رکھی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا دیکھتے ہیں میرے آقا قربان کیا کرتے تھے اور کس کے نام پر قربان کرتے تھے، اس میں نیت کیا ہوتی تھی، سنیے اور اے امتیوں جھوم جائیے۔ تھوڑا آگے آ جائیں، جہاں جگہ نظر آ رہی ہے آگے آ جائیں، کافی اسلام میں تشریف لا رہے ہیں، تھوڑا آگے آ جائیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسولوں کے سردار مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم 2 موٹے موٹے سینگوں والے مینڈھے خریدتے اور عید کے دن جب نماز عید ادا فرما لیتے تو خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں ایک مینڈا حاضر کیا جاتا۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس مینڈے کو ذبح کرتے اور پتہ ہے کیا فرماتے، سنو، آقا فرماتے اللہم ھذا عن امتی جمیعا ممن شہد لک بالتوحید وشہد لی بالبلاغ۔ اللہ اے اللہ پاک، یہ قربانی میرے ہر اس امتی کی جانب سے ہے جو تیرے ایک ہونے اور میرے دین پہنچا دینے کی گواہی دیتا ہے۔ پھر دوسرا مینڈا حاضر ہوتا، میرے آقا اسے ذبح کرتے ہوئے کیا فرماتے، اللہم ھذا عن محمد وآل بیتہ۔ اے اللہ پاک، یہ قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی جانب سے ہے۔ پھر ان دونوں مینڈوں کا گوشت مسکینوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ نبی پاک علیہ السلام خود اور آپ کے گھر والے بھی اس میں سے تناول فرماتے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کیجئے، آقا علیہ السلام ہم گناہ گاروں کے لیے قربانی کیا کرتے اور اپنی قربانی سے پہلے امت کے نام کی قربانی ہوتی اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام اپنے نام کی قربانی فرماتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایصال ثواب ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک اس زمانے میں بھی ہمیں یاد فرماتے، یہ نہ فرمایا کہ یا اللہ یہ ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ میرے امتی موجود ہیں، نہیں، آنے والی قیامت تک کی امت کا نام لیا، آنے والی قیامت تک اللہ کو یاد کرنے والی، اللہ کو ایک ماننے والی، شرک سے بچنے والی امت کے بارے میں میرے آقا نے ثواب پہنچا دیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے نبی پاک کو ہم سے کتنی محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان صاحب کیا خوب لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس شان کے ہم نے کیا کسی نے دیکھے نہیں زینہار آقا، ایسا تو کہیں سنا نہ دیکھا، ایسا تو کہیں سنا نہ دیکھا، بندوں کا اٹھائیں بار آقا، جن کی کوئی بات تک نہ پوچھے، جن کی کوئی بات تک نہ پوچھے، ان پر تمہیں آئے پیار آقا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک وہ آقا کہ جن کے صدقے یہ کائنات بنی ہے، وہ عظمت والے آقا جن کے ناز رب کائنات نے اٹھائے، وہ عظمت والے آقا جن کے در پر فرشتے قطار باندھے حاضر رہتے، ہاں وہ عظمت والے آقا کہ حضرت جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں آپ کے قدم چومیں۔ اللہ اکبر، وہ عظمت والے آقا ہم گناہ گاروں کو یاد فرمائیں، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ہر سال ہمارے نام کی قربانی فرماتے رہے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے آقا، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اب سچ بتاؤ، میرے آقا تو ہمیں یاد فرمائیں، ہمیں پھر کتنا یاد کرنا چاہیے؟ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، جن کو اللہ نے سبحان اللہ مال دیا ہے، اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا بھی ایک جانور قربان کریں۔ پورا جانور قربان نہیں کر سکتے تو اپنی قربانی میں حصہ ملائیں، ہاں لیکن حصہ پہلا نبی پاک کا ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر یاد رہے آپ پر قربانی واجب ہے اور ایک ہی قربانی کر سکتے ہیں تو پھر اپنے نام کی قربانی کرنی ہوگی۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ چلے بھائی ایک قربانی واجب تھی حضور کے نام پہ کر دیں، حضور کے نام کی۔ اچھا، یہاں کچھ لوگ
کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کہ حضور کے نام کی قربانی، اللہ اکبر بھائی، قربانی تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو کوئی سمجھائے کہ دنیا میں کوئی بھی چھری پھراتے وقت یہ نہیں کہتا کہ یہ حضور کے نام پر میں قربان کر رہا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی قربان کیا جاتا ہے۔ ارے ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں، حضور نے خود امت کے نام کی قربانی کی ہے، تو پھر کس بات کا ذرا کنفیوژن ہے؟ خواہ لوگ کنفیوژن پھیلاتے ہیں۔ جب کسی کو کہا جائے نا کہ یار یہ بکرا میں نے نبی پاک کے نام پر لیا ہے، یا اس بکرے کو میں غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے کروں گا، یہ میرے مرحوم والدین کے لیے ہے، ان کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا ان سے کوئی چلتے چلتے پوچھے جناب یہ بکرا کس کا ہے، تو کہتا ہے میرا ہے۔ تمہارا کہاں سے ہو گیا؟ بکرا تو اللہ کا ہوتا ہے، ہر چیز اگر اللہ کی ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جہاں قربانی کی اور اولیاء کرام کی نام لے تو ان کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو جناب ایسا کچھ نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے نام کی مسجد بناتے ہیں۔ آپ نے مریم مسجد دیکھی ہوگی، کوئی بہت سارے نام ہوتے ہیں، ستار مسجد دیکھی ہوگی، تو بھائی مریم تو اللہ کا نام نہیں ہے۔ آپ مریم کون تھی؟ وہ کہے گا میری ماں کے نام کی، تو بھائی اللہ اکبر، مسجد میں تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے، مریم نام کیسے رکھ دیا؟ تو وہ کہیں گے نہیں مریم کے ایصال ثواب کے لیے۔ وہاں سمجھ آ جاتا ہے، قربانی میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بالکل بے فکر ہو کر اللہ والوں کے نام پر، اولیاء کرام کے نام پر، اپنے مرحومین کے نام پر، جس کو اللہ نے جتنی وسعت دی ہے، یا دیکھیں نا کتنی خوشی ہوگی اگر آپ اپنے اگر والدین نہیں ہیں، دادا دادی نہیں ہیں، جناب آپ کے مرحومین نہیں ہیں، اور آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو قبر میں راحت ملے گی۔ ان کو تھوڑی گوشت پہنچے گا، گوشت تو آپ کھائیے، غریبوں میں بانٹ دیجیے، مگر ثواب انہیں پہنچے گا۔ تو یہاں میں مشورہ دوں گا کہ آپ نے سنا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پابندی کے ساتھ اپنی امت کے نام پر، امت کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کیا کرتے، تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی جس کو وسعت ہے وہ یہ کرے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ لیکن چلے قربانی نہیں کر سکتے تو سنت تو اپنا سکتے ہیں نا۔ یا رسول اللہ آپ ہمارے نام کی قربانی کرتے تھے، بس حضور یہ جب سے سنا ہے اب آپ کی سنت میرے چہرے پہ سجے گی، حضور آپ کی سنت امامہ چہرے پہ سر پہ سجاؤں گا، حضور اب میں سچ بول کر آپ کی سنت اپناؤں گا، یا رسول اللہ بس کثرت سے درود پاک پڑھوں گا۔ ہم نے سنا نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور آپ ہمارے نام کی قربانی ہمیں یاد فرمایا کرتے، حضور اب انشاءاللہ ہم آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو شکرانہ بنتا ہے نا۔ دنیا کا بھی دستور ہے، آپ کو کوئی گفٹ دے آپ بھی اسے گفٹ دیتے ہیں۔ رسول پاک تو ہماری پیدائش سے پہلے ہمیں تحفہ دے کر گئے ہیں، اب ہماری باری ہے نا، ہم بھی تو کچھ تحفہ پیش کریں۔ کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اچھا اس حدیث سے، اس روایت سے ایک اور بات ثابت ہو گئی، یہ بھی کنفیوژن دور کر لو آج، کہ ایصال ثواب نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اس کا مطلب اچھا صرف زندوں کے لیے ایصال ثواب، مردوں کے لیے ایصال ثواب نہیں ہے۔ پیارے آقا نے زندوں کے لیے بھی، جو امت تو اس وقت موجود تھی، کچھ امت وہ تھی جو فوت پا چکی تھی، اور کچھ امت وہ تھی جو آنے والی ہے، تو نبی پاک کے اس عمل سے ایک اور بات سمجھ آ گئی کہ ایصال ثواب زندوں کو بھی ہو سکتا ہے، دنیا سے جانے والوں کو بھی ہو سکتا ہے، اور بعد میں آنے والوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ آج جو اجتماع میں آیا، اس اجتماع کا ثواب سرکار کی اس امت کو بھی پہنچا دے، جو چلے گئے ان کو بھی پہنچا، جو آئیں گے اللہ اسے بھی پہنچا دے۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ سب کو ایصال ثواب کرتے رہا کرو، خدا اہل سنت کو آباد رکھے۔ یہ جو میلاد محفلوں میں ایصال ثواب ہوتا ہے، اتنا کمال کا طریقہ ہے کہ میں اور آپ آج دوسروں کو کر رہے ایصال ثواب۔ ایک وقت آئے گا جب میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے، محفلیں ہوں گی، قرآن خوانیاں ہوں گی، اجتماعات ہوں گے، جب سرکار کی ساری امت کو ایصال ثواب ہوگا، ہم قبر میں ہوں گے، انشاءاللہ ہمیں ان محفلوں کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ کتنا پیارا مسلک ہے، کتنا پیارا ہمارا دین ہے۔ بلکہ حدیثوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جناب کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو گناہوں کی سبب جب اپنے گناہوں کے ساتھ قبر میں جائیں گے تو عذاب ہو رہا ہوگا، اور آقا فرماتے جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو بخشے ہوئے ہوں گے۔ پوچھا گیا حضور گناہ لے کر قبر میں گئے تھے، یہ بخشے کیسے گئے؟ فرمایا گئے تو گناہ لے کے تھے، امت نے ان کو ایصال ثواب بھیجا، ان کے لیے دعائیں کی، اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے، محشر کے دن بخشے بخشائے اٹھیں گے۔ ایصال ثواب تو بڑے کمال کا کام ہے، اپنا بھی فائدہ ہے، دوسروں کا بھی فائدہ ہے، کرتے رہا کریں، کنفیوز نہ ہوا کریں۔ اور حدیثیں سن لیجیے آج تاکہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ ایصال ثواب یہ زبردست نیکی اور بڑا پیارا کام ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بیت کے لیے ایصال ثواب کی ترغیب دلایا کرتے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں بنت عفیف کہا جاتا تھا، وہ فرماتی ہیں جب ہم بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوتے تو ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے اس بات پر بیعت لی کہ ہم اپنے فوت شدگان کے لیے فاتحہ پڑھا کریں گے۔
یعنی نبی پاک نے باقاعدہ تاکید کی، اس بات پر بیعت لی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم اپنے فوت شدگان کے لیے صدقہ کرتے ہیں، ان کی طرف سے حج کرتے ہیں، کیا یہ انہیں پہنچتا ہے؟ کتنا کلیئر سوال ہے، ٹھیک ہے۔ عمدۃ القاری شرح بخاری یہ حدیث اس میں موجود ہے، سنیے نبی پاک نے فرمایا ہاں یہ انہیں پہنچتا ہے، اور وہ اس ایصال ثواب پر اسی طرح خوش ہوتے ہیں جیسے تم زندہ لوگ تحفہ ملنے پر خوش ہوتے ہو۔ اب کتنا کمال کا جملہ نبی پاک نے دے دیا۔ کسی کی ماں چلی گئی، کسی کے والد چلے گئے، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کے دادا چلے گئے، کوئی دوست چلا گیا، اور آپ کا جی چاہ رہا ہے یار اگر وہ ہوتے تو آج گفٹ دیتا۔ مثال دیتا ہوں، اب عید آنے والی ہے، سچ بتاؤ ماں ہوتی، والد ہوتے ہیں، فلاں مرحوم دوست ہوتا، کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے نا۔ چلیں اب آقا نے فرمایا جس طرح زندہ تحفہ ملنے پر خوش ہوتا ہے، ایسے ہی تمہارا ثواب جب اسے پہنچتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ تو انہیں خوشی کا سامان کرے نا، روزانہ کچھ نہ کچھ ایصال ثواب، ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی نہ کوئی نیکی کر کے، صدقہ کر کے، خیرات کر کے، نفل پڑھ کے، روزہ رکھ کے اپنے مرحومین کو ثواب پہنچایا کریں، انشاءاللہ ان کی روحیں ہم سے خوش ہو جائیں گی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی زندگی میں نیک سلوک کرتا تھا، اب وہ وفات پا گئے ہیں، اب ان کے ساتھ نیک سلوک کا کیا طریقہ ہے؟ اے وہ اسلامی بھائیوں، میری اسلامی بہنوں جو بیان لائیو سن رہے ہیں، اگر آپ کے ماں باپ چلے گئے دنیا سے یا کوئی ایک چلا گیا، سنیے آقا سے اس نے کیا پیارا سوال کیا صحابی رسول نے کہ حضور میرے ماں باپ جب تھے تو میں بڑا نیک سلوک کرتا تھا، اب وہ چلے گئے، اب میں ان کے ساتھ نیک سلوک کیسے کر سکتا ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا ان من البر بعد الموت ان تصلی لهما مع صلواتک وتصوم لهما مع صيامک۔ میرے آقا فرماتے ہیں بے شک مرنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھو، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھو۔ سبحان اللہ۔ اب اس حدیث کے دو معنی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ یعنی نمبر ایک، جب بھی تم نماز پڑھو، روزہ رکھو تو اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچا دیا کرو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کی طرف سے ان کے نماز روزوں کا فدیہ دے دو کہ یہ بھی ان کی وفات کے بعد ان کے ساتھ بھلائی کی صورت ہے۔ تو سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے ایسا نہیں صرف 40ویں میں نیکیاں کر لیں، سویم میں کر لیں، برسی میں کر لیں، بلکہ روزانہ اپنی نیکیوں میں اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرتے رہیں۔ اے اللہ آج جو نماز پڑھی اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے، اے رب العالمین آج تھوڑا جو تلاوت قرآن کی اس کا ثواب پہنچے۔ آئیے ہم مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ آج جو ہم نے جو عشاء کی نماز پڑھی ہے، سورہ ملک کی تلاوت سنی ہے، اے اللہ آج جو اجتماع میں آئے ہیں، اے رب کریم ان تمام نیکیوں کا ثواب ہم اپنے مرحوم ماں باپ کو، جن کے ماں باپ چلے گئے ورنہ ہم اپنے تمام مرحوم رشتہ داروں کو اور میرے آقا کی ساری امت کو پیش کرتے ہیں، اللہ انہیں پہنچا دے۔ ہمارا کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں گیا، کتنا آسان ہے، اور انشاءاللہ ان سب کو میرے رب کی رحمت سے نیکیاں پہنچیں گی اور ان کی روحیں ہم سے راضی ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے مرحومین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان کے بارے میں اچھا خیال رکھنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور ادا سنیے۔ میرے آقا صحابہ کرام کے درمیان جانور تقسیم کیا کرتے تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بکریاں دی، فرمایا جاؤ یہ صحابہ کرام میں بانٹ دو۔ چنانچہ میں نے سب میں بکریاں بانٹ دیں، ایک بکری بچ گئی، واپس آیا کہ حضور سب بٹ گئی ہیں، ایک بچ گئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ رکھ لو اور اپنی قربانی اس سے کر لو۔ تو یہ بھی ادائے مصطفیٰ ہے۔